السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا حوضو ہیوڑیج اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آپ کی آواز، جس میں آج ہم بات کریں گے ناظرین کہ ہماری جو یہ موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی تعلیمی نصاب نیا لے کے آئے ہیں اور اس میں ہمارے اسلامک جو ہے انہوں نے سبجیکٹ شامل کیے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں ایڈ کی گئی ہیں۔ ناظرین، ہماری پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کسی آدمی نے یہ سوچا کہ ہمیں ہمارے بچوں کو دینی تعلیم چاہیے۔ ویسے ہمارے بچے جو ہیں وہ دنیا کی تعلیم میں مصروف ہیں، ہمارا بھی یہ مائنڈ ہے یہ انگلش سیکھیں، امریکہ جائیں، ادھر جائیں، وہ کریں۔ تو ہمارے پرائم منسٹر نے اپنے نظریے کے مطابق یہ چیز سوچی ہے کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ہم اگر اپنے دین کے طرف دیکھیں تو ہمارا اللہ بھی ہمیں قرآن مجید میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میرے نبی کی سنت پہ چلیں۔ یہ پی ایم صاحب نے جو تعلیمی نصاب چینج کیا ہے اور اس میں اسلامی سبجیکٹ ایڈ کیے ہیں، ہم عوام سے جانیں گے کہ اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ہوں گے، ہمارے بچوں کی زندگیاں اس سے کتنی بہتر ہوں گی۔ اس سے ناظرین کوئی نقصان تو نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ایک میں ایڈ کر دوں، برائے مہربانی کہ جو لوگ اسلامی نصاب کو مد نظر رکھ کے جھوٹی افواہیں، برائے مہربانی اور بہت سی چیزیں ہیں جس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، حکومت پہ آپ انہیں غلط کہہ سکتے ہیں، تو پلیز اگر کسی آدمی نے ایک اسلام کی طرف سوچا ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو اسلامی تعلیم دینی چاہیے، برائے مہربانی اس معاملے کو آپ نہ چھیڑیں۔ میری نظر سے ایک ویڈیو کل گزری ہے، مجھے ایک دوست نے سینڈ کی کہ دوسری جماعت کا اس نے حوالہ دیا مجھے اردو کی کتاب کا، کہ اس میں ایک کلمہ ایڈ ہوا ہے جو اپنے پاس سے کچھ ایڈ کر دیا گیا، کلمہ بڑا کر دیا گیا۔ تو میں آج آتی دفعہ جو ہے ایک بک سٹور پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کیا وہ پوسٹ واقعی صحیح تھی، وہ غلط پوسٹ نکلی۔ تو ہم عوام سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہمارے پی ایم اس بارے میں سوچا ہے کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم چاہیے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے۔ آپ کے بچے جب دینی تعلیم حاصل کریں گے، سیرت نبی پڑھیں گے، وہ آپ ماں باپ کی بھی عزت کریں گے اور انہیں دنیا میں جینے کا صحیح راستہ پتہ چلے گا۔ تو آپ اور بہت سی چیزیں آپ تنقید کر سکتے ہیں، برا کہہ سکتے ہیں حکومت کو، تو پلیز آپ اس معاملے کو نہ چھیڑیں۔ یہ ہمارا دینی معاملہ ہے اور ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کریں گے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو جو جھوٹی پوسٹیں پھیلانے والے ہیں، آپ بھی کچھ اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈر جائیں، نہ ایسی افواہیں پھیلائیں۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب مر جانا ہے۔ اپنی زندگی میں اتنے گناہ کریں جتنا آپ کل کو اس کا حساب دے اسلام کے نام پہ بھرے ہیں۔ تو یہ ہمارے کسی لیڈر نے اس سے پہلے نہیں کیا کہ ہم ہمارے بچوں کے بارے میں یہ سوچے کہ انہیں دینی تعلیم دینی چاہیے، اسکولوں میں انہیں بتانا چاہیے سیرت نبی کے اوپر اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ صبح صبح نکلے ہیں اس لیے کہ ہم بچوں کو بھی کور کر سکیں اور بچوں کے والدین بھی انہیں اسکول چھوڑنے آتے ہیں تو ہم ان سے بھی کچھ بات کر سکیں کہ یہ جو نصاب ابھی اسلامی آیا ہے اس سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ہمارے بچوں پہ دینی تعلیم کا کیا اثر پڑے گا۔ اور ہم یہاں پہ بچوں سے بات کرتے ہیں کہ بچے اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ادھر آؤ بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کو نیا نصاب مل گیا ہوا ہے؟ جی بالکل۔ تو بیٹا آپ نے پڑھا ہے، اس میں اسلامی سبجیکٹ شامل ہیں، جی بالکل۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو فائدہ اس سے ہمیں کیا کیا ہوگا؟ دیکھیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ پہلے کسی بھی ہمارے ملک کے لیڈر نے ایسا نہیں کیا، لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے مطلب ہمارے دل میں یہ کیفیت نہیں تھی کہ ہم ان ٹاپک کو اسٹڈی کر سکیں۔ اب انہوں نے ٹاپک نئے لے کے آئے ہیں، وہ ٹاپک ہمارے لیے، ہم انہیں پڑھیں گے، ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے گا ہمارے دین کے بارے میں۔ دوسرے مذاہب میں یہ پڑھایا جاتا ہے، تو اسے ہونا چاہیے، ایسے تمام کنٹریز میں ہونا چاہیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر۔ دیکھیں اگر ہم پڑھیں گے، کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو سیکھتے ہیں، تو اگر ہم اسے پڑھیں گے
हमें नए टॉपिक मिले हैं इस्लाम की, दीन के बारे, इस्लाम के गुजरे हुए वाक़यात, अच्छे वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो गुजरे हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, एक नमूना हमारे सामने होगा, उसकी तरफ से देख के हम अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकेंगे। माशाल्लाह इतनी छोटी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस और इतना अच्छा उसने बताया है कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। हमारे पीएम ने या गवर्नमेंट ने ये जो शुरू किया है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हमें ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर हमारे किसी लीडर ने इस बारे में गौर ही नहीं किया। हमें अल्लाह इस चीज़ की तालीम देता है कुरान मजीद में, क्या है मेरे बंदे, अगर तू कामयाब होना चाहता है तो मेरे नबी के रास्ते पर चल, सुन्नत पे चल, ठीक है। तो हम इस चीज़ पे गौर ही नहीं करते। हमारे रोल मॉडल जो हैं वो किसी का बिल गेट्स है, किसी का शाहरुख है, किसी का कोई है। तो हमें अपना रोल मॉडल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है हमारे पीएम साहब का। तो आए किसी और स्टूडेंट से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखता है, क्या कहता है, कि वो बच्चों को भी इस बारे में आगाही दे, कोई इस बारे में नहीं पता वो उनको भी इस चीज़ का पता चले कि ये एक अच्छा इकदाम है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? मीर हमजा। मीर हमजा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास। आपको नई किताबें नहीं अभी मिली? नहीं। हमारी हुकूमत ने इस्लामिक जो टॉपिक हैं हमारी नए निसाब में शामिल किए हैं, तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा? बात पे सही है ना, वो इनके लिए सही है, वो हमें तलीम मिलनी चाहिए ये तलीम, क्योंकि बच्चों का माइंड फ्रेश हो, इस चीज़ में से पता लगे कि यार इस्लाम के बारे में पता लगे कि इस्लाम ये चीज़ है, ये पूरी चीज़ों से बचें। जी ठीक, बस और तो कोई राय नहीं होगी हमारी। हम यही गुजारिश करेंगे यानी ज़्यादा कि आप इस चीज़ पे हुकूमत को आप सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया है, कि हमें दीनी तलीम की ज़रूरत है। जी, बड़ी मेहरबानी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुर्रहमान भाई, तलीमी निसाब जो नया आया है उसमें दीनी तलीम लाजम करार दी गई है, तो आप इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि हमारे बच्चों पे इसका क्या असर पड़ेगा, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा भाई क्या होगा, आगे तलीम का तो वैसे ही बड़ा गर्क हो गया होगा ना, को पता कोरोना की वजह से। जी। स्कूल कभी खुल रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं, प्रॉपरली कोई भी काम नहीं हो रहा। जी मेरे तो ख्याल से जो मर्जी कर लें, जब तक प्रॉपर कोई काम नहीं चलना कुछ भी नहीं होना। सर वो तो प्रॉपर निज़ाम एक दुनिया के साथ ही है, पर हमारा सवाल आपसे ये है कि हमारे पाकिस्तान में आपको आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, आप इस्लाम के नाम पे बने हुए हैं, हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। गवर्नमेंट कोई एक नहीं गुजरी, काफ़ी गवर्नमेंटें आई हैं, किसी गवर्नमेंट ने यह बात सोची है कि हमें अपना रोल मॉडल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना चाहिए बिल गेट्स की जगह? दुनियावी तलीम के साथ साथ कुरान पाक की जो तलीम है वो तो बहुत अच्छी है ना, ये तो अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है इसमें। तो भाई मेरे प्यारे भाई कि आप इस बारे में आप दूसरी तो हमारे हज़ारों इख्तलाफ हो सकते हैं हुकूमत से भी, इमरान खान से भी, तो आप इस चीज़ पे उसको सपोर्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को दीनी तलीम चाहिए? जो दीनी तालीम के हवाले से है वो तो हम यही चाहेंगे ना, वो स्पोर्ट ठीक है, उसमें तो कोई स्पोर्ट वाली बात ही नहीं है। जो दीनी तालीम का काम करता है वो तो अच्छा ही करता है।